السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ بر صغیر یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور مسلمانوں کے ایمان و عقائد کو خراب کرنے کے لیے ایک جماعت کی تشکیل دی گئی اور اس جماعت کا نام جماعت اہل حدیث رکھا گیا۔ اصل میں یہ نام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھا گیا، ورنہ ہم مسلمانوں کے یہاں یہ لوگ فرقہ ضالہ غیر مقلد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس فرقے کا جد امجد یعنی گاڈ فادر میاں نذیر حسین دہلوی ہے، جو حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، لیکن آخر زمانے میں اس شاگرد نے اپنے استاد سے بغاوت کر لی اور غیر مقلد بن گیا۔ بر صغیر میں یہی اس گمراہ فرقے کا بانی اور گاڈ فادر مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ حوالہ بقول غیر مقلد عالم عبدالرشید عراقی کے علماء اہل حدیث کا سلسلہ بر صغیر میں ان سے شروع ہوتا ہے، یعنی میاں نذیر حسین دہلوی سے۔ بحوالہ حدیث اور اہل تقلید صفحہ نمبر 28۔ دوستو، یہ تو ہوا اس گمراہ فرقے کا مختصر تعارف۔ اب آئیے مدعے کی طرف۔ فتاوی عالمگیری، جو کہ فقہ حنفی کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس پر یہ گمراہ فرقے والے اعتراض کرتے ہیں کہ احناف کے یہاں، احناف یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کے دودھ کی تجارت جائز ہے، نعوذ باللہ۔ آئیے دوستو اس اعتراض کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندی کے دودھ کا بیچنا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 4، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 368۔ دیکھو دوستو، غیر مقلد نے یہاں پر اسکین پیج لگایا ہے اور اوپر جو کمنٹ کیا ہے، آپ کمنٹ کو پڑھیے اور اعتراض کو پڑھیے۔ آپ کو ان کے کمنٹ میں اور کتاب کی عبارت میں زمین و آسمان کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستو، مسئلہ صاف ہے، باندی کا دودھ بیچنا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مکمل باندی بیچی اور خریدی جا سکتی ہے تو اس کے دودھ پر اعتراض کیوں؟ اور دوستو، یہ مسئلہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، نہ کہ احناف کے یہاں پر۔ دیکھیے غیر مقلدوں کے اعتراض میں کتنا تضاد ہے، غیر مقلدوں کے اعتراض میں کتنا تضاد ہے۔ بات امام ابو یوسف کی تھی، انہوں نے احناف پر فٹ کر دی، اور بات باندیوں کی تھی، باندی عورت کی تھی، نہ کہ آزاد عورت کی۔ غیر مقلد نے اس کو آزاد عورت پر فٹ کر دیا۔ دیکھیے ان کا دھوکہ، یہی اس فرقے کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چلیے ہم غیر مقلدوں سے سوال کرتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث بتا دو، مسلم شریف کی ایک حدیث بتا دو کہ جس میں لکھا ہو، نبی کا فرمان ہو کہ باندی بیچنا جائز اور باندی کے دودھ کو بیچنا حرام۔ آپ یہ حدیث دکھلا دیں، ہم مان لیں گے۔ آپ کو یہ چیلنج ہے قیامت کی صبح تک، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں قیامت کی صبح روشن ہو جائیں گی، لیکن غیر مقلد حدیث نہیں دکھا سکتے۔ خیر، غیر مقلدوں کو چھوڑیے دوستو، چلیے آئیے یہ سمجھتے ہیں باندی کسے کہتے ہیں۔ غیر مقلدوں ذرا توجہ دینا۔ لونڈی اور غلام، باندی اور غلام اسلام کے ابتدائی دور میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے سوسائٹی کے غالب طبقے کے لوگوں نے، سوسائٹی کے امیر اور ظالم طبقے کے لوگوں نے دبا رکھا تھا، اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں ان کی قیمت بھی لگائی جاتی تھی۔ سوسائٹی میں ان غلام اور باندیوں کی بس اتنی سی پوزیشن اور حیثیت تھی کہ وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے مالک نہ تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ کو بکتے اور بکاتے ہوئے ہی پایا۔ نہ گھر، نہ وطن، نہ سوچ، نہ اختیار، نہ ارادہ۔ یہ ہوئی باندی اور غلام کی ایک قسم۔ دوسری قسم کے باندی اور غلام وہ ہوتے ہیں کہ اسلامی جنگوں میں کافر عورتیں، اسلامی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں کافر مرد اور عورتیں قیدی بن کر آتی ہیں۔ انہیں جنگی قیدی بنا لیا جاتا ہے، پھر مال غنیمت میں ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی انہیں غلام یا لونڈی بنا کر رکھ لیتا ہے، اور اگر کسی کو ضرورت نہ ہو تو بیچ دیتا ہے اور رقم حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال ان کا مالک یا خریدار، اس کے ذمے ان کے جملہ اخراجات ہوتے تھے۔ جو قیدی مرد و عورتیں شادی شدہ ہوتی، ان کے نکاح کو برقرار رکھا جاتا تھا، اور جو لڑکیاں بیوہ عورتیں یا کنواری لڑکیاں ہوتی، ان کو ان کا مالک یا تو خرید لیتا یا تو ان کو بیچ دیتا، اور ان کے مالک کو یا خریدار کو ان سے استمتاع کرنے کی پوری اجازت شریعت میں حاصل ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک امر ہے
کہ جو غلام یا باندی کا مالک ہوگا یا خریدار ہوگا وہ اس سے وطی کر سکتا ہے، استمتاع کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے۔ دوستو یہ قرآنی حکم ہے۔ چلیے ہم آپ کو 3 دلیلیں دیتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، پس جو کوئی تم میں سے اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کرے تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو ان کی ملکیت میں ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ دلیل نمبر 2، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ عورتیں حلال کر دی جس کا آپ نے حق مہر ادا کر لیا، اور وہ عورتیں حلال کر دی جو فدیے میں آپ کی لونڈی یا باندی بن کر آئی۔ دلیل نمبر 3، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سورہ المؤمنون آیت نمبر 5 اور 6۔ اور وہ لوگ جو اپنی اور ایمان والے تو وہ لوگ ہیں اور کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر ان کی بیویاں اور ان کی باندیوں پر، یعنی کہ ان پر کوئی ملامت نہیں کہ وہ بیویوں اور باندیوں سے صحبت کرے یا استمتاع کرے۔ دوستو آگے چلیے، آپ کو نبیوں سے بھی اس کا ثبوت ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہاجرہ ہے علیہ السلام، یہ بھی ان کی باندی تھی جس سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ماریہ قبطیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی جس سے آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور ایسی باندیوں کو ام ولد بھی کہا جاتا ہے، بحوالہ ابن کثیر صفحہ نمبر 500 جلد نمبر 3۔ دوستو صحابہ میں بھی لونڈیوں کو رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ علی بن حسین، قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ باندی کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ لونڈیوں سے جماع کرنے اور بچے پیدا کرنے کا اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، بحوالہ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 411۔ تو دوستو یہ تھی مختصر تحقیق کہ باندیوں کے بارے میں پتہ چلا۔ شریعت اسلام میں باندیوں کی خرید و فروخت جائز بھی ہے اور ان سے تمتع حاصل کرنا، یعنی کہ ان سے فائدہ اٹھانا، صحبت کرنا وغیرہ اور بچے وغیرہ پیدا کرنا سب جائز ہے۔ تو دوستو جو عورت خود بک سکتی ہے تو اس کا دودھ کیوں نہیں؟ لیکن غیر مقلدوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم، اتنی فراست، اتنی عقل نہیں دی کہ وہ حق کو سمجھ سکے، یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے ان پر۔ بائی دا وے نیچے غیر مقلدوں نے اعتراض میں کامنٹ کیا ہے، دیکھیے سوال ہے، کتنے حنفیوں نے اس طرح کا کاروبار کیا اور ایک عورت ایک دن میں کتنے لیٹر دودھ دیتی ہے جسے بیچا جائے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنی گھٹیا سی بات انہوں نے لکھی ہے۔ بہرحال یہ کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ اس کا جواب دیا جا سکے، لیکن دوستو اگر آپ اسی صفحے کی اوپر والی لائنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ لو بھائی، جواب اس اعتراض شدہ لائن کے اوپر کی لائن میں حاضر ہے۔ عورت کا دودھ، دیکھیے صاف لکھا ہے، عورت کا دودھ اگرچہ کسی پیالے میں ہو بیچنا جائز نہیں، خواہ وہ عورت آزاد ہو یا باندی، اور اس کے تلف کر دینے پر کوئی ضامن نہ ہوگا۔ یعنی اگر عورت کا دودھ کسی پیالے میں نکال کر رکھا ہوا ہو، کسی نے اس کو گرا دیا، برباد کر دیا، تب بھی اس پر کوئی مواخذہ، الزام اور ضمانت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے یہاں پر تو عورت آزاد ہو یا غلام اس کا دودھ بیچا نہیں جا سکتا۔ امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف تھا کہ وہ باندی کے دودھ کی تجارت کو بیچنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن دوستو فتویٰ تو مفتہ بھی اقوال پر ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف کا جو قول ہے یہ مفتہ بھی اقوال میں سے نہیں ہے۔ تو دوستو جواب تو اوپر کی لائن میں لکھا ہے، لیکن غیر مقلدوں کو مستی بہت ہے، فتنہ پھیلانا، بھولے بھالے مسلمانوں کا دل و دماغ خراب کرنا، یہی ان کے دن رات کا مشغلہ ہے۔ تو دوستو کیا سیکھا آپ نے؟ مورل آف دا سٹوری نمبر 1، احناف کے یہاں عورت آزاد ہو یا باندی اس کا دودھ بیچنا حرام ہے، یہاں تک کہ
انسان کے کسی بھی عضو کی تجارت احناف کے یہاں پر جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اور رائے ہے کہ وادی کا دودھ بیچا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ قول مفتہ بھی اقوال میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، غیر مقلد، ان پڑھ، جاہل، گوار، فتین، نالائق ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہا جائے۔ ھذا ما عندی، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ہاں لائک کرنا نہ بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔